جو آپ کے ایگزیکٹوز ہوں گے انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے ری ڈیزائن کرنی ہوتی ہے پرفارمنس مینجمنٹ کو، تاکہ وہ ایک کیسے مطلب فیڈ بیک ہوگا، گول سیٹنگ ہوگی اور امپلائی کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی، یہ ان کی فرسٹ پرائورٹی میں۔ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، دس HRM function allows employees to acquire new skills. لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو اپنے امپلائیز کے لیے مطلب بہت سے انہوں نے کورسز اور ٹریننگز رکھی ہوتی ہیں، جو کہ آپ کہہ لیں کہ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال، کیونکہ امپلائیز کو نئی اسکل سیکھنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کمپنیز جو ہیں ان کی لرننگ اور ڈیولپمنٹ پہ بھی فوکس کرتی ہے، تاکہ وہ نئی اسکلز ایکوائر کر سکیں اینڈ نالج ٹو پرفارم دیئر جاب افیکٹولی۔ LED، تاکہ وہ اپنی جاب کو افیکٹولی کام کر سکیں، ان کے پاس نیو اسکلز اور نالج ہو۔ LE&D also prepares employees for taking up high level of responsibilities according to the Association for Talent Development organization that offer comprehensive training programs۔ ایک کمپلیٹ ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ آرگنائزیشنز کو آفر کیے جاتے ہیں۔ have to 18% higher income per employee than organizations without formalized training۔ compensation management، اچھا جی، کمپنسیشن مینجمنٹ میں اب آپ پے سے ریلیٹڈ، بونس سے ریلیٹڈ، یہ ساری انسینٹیوز، بینیفٹس، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ آپ اس کو پے کیا کر رہے ہیں، کس حد تک آپ اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں، اس کی کیسے فائنینشیل جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہو رہی ہے، فائنینشیل اس کو کس حد تک سپورٹ کیا جا رہا ہے اس کمپنی میں۔ HRM also includes determining pays for different job types and compensations, incentives, bonuses and benefits related to an function، to a job function، اس جاب سے ریلیٹڈ کیا جاب ہے، کیا پیز ہیں، انسینٹیوز ہیں، کیا بونسز۔ اکارڈنگ ٹو جاب وائٹ، most people 90% left their job for compensation reasons۔ ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے سب سے مین کنسرن یہ ہوتا ہے ان کی پے، ٹھیک ہے۔ جب وہ پے کے لحاظ سے، بونس کی انسینٹیو کے لحاظ سے سیٹسفائی نہیں ہوتے تو وہ اس کمپنی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پالیسیز، HRM functions by drafting, revising, publishing and implementing the organizational policies۔ آرگنائزیشنل کی پالیسیز ہوتی ہیں جی، جو کہ امپلائیز کو چیک اور مونیٹر کرنے کے لیے، ان کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے، انسینٹیوز اور بونس دینے کے لیے، ان کا ایک کمپلیٹ ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے۔ پالیسیز کے بغیر تو کمپنی چل نہیں سکتی، which are essential for the fair treatment of all the employees۔ ہاں جی، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ پالیسی ایک دفعہ ڈیزائن کر دی جاتی ہے جس کو سارے لوگ فالو کرتے ہیں، اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتے، سارے امپلائیز کے لیے ایک یونیفارم پالیسیز ہو جاتی ہیں، اس طرح کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوتی، فیئر ٹریٹمنٹ فار آل امپلائیز ہوتے ہیں۔ امپلائی کی ویلفیئر، دس فنکشن ٹیکس کیئر آف نیومرس سروسز، اس میں کئی سروسز آ جاتی ہیں، بینیفٹس، فیسلٹیز پرووائڈڈ، کیونکہ بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ ڈفرینٹ پیکیجز، ڈفرینٹ فیسلٹیز اپنے امپلائیز کو دیتی ہیں۔ میڈیکل فری ہوتا ہے، یا مطلب بچوں کی شادی پہ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا ہے، فائنینشیل ہیلپ کی جاتی ہے اینڈ سو آن۔ ویلفیئر کے لیے بہت ساری طریقے ہیں، بہت ساری سروسز ہیں ٹو اینی امپلائی فار دیئر ویل بینگ۔ According to a study by MetLife, 50% of the employees say using health and wellness benefits to maintain employee loyalty and retain talent will become even more important in the next 3 to 5 years۔ یہ بہت ضروری ہے کہ امپلائیز کو ریٹین کرنے کے لیے، مطلب اپنی کمپنی میں رکھنے کے لیے اس کی ویلفیئر پہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ویلنس بینیفٹ اور ہیلتھ ہونی چاہیے تاکہ آپ امپلائی کی لائلٹی اور اس کے ٹیلنٹ کو ریٹین کر سکیں۔ HRMS، this function involves recording, maintaining and retrieving employee related information including employment history, work hours, earning history and so on۔ اس میں ساری چیزیں مینٹین کرنی ہیں،
یہ امپلائی ہیں، یہ اس کا بایو ڈیٹا ہے، یہ اس کی جاب ہے، یہ اس کا رینک ہے، یہ اس کے لیولز ہیں، یہ اس کی ڈیوٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، یہ اس کی پرفارمنس تھی، اس کو ایسے ایویلویٹ کیا گیا، یہ اس کی ٹریننگز اس نے کی ہیں، ٹھیک ہے، اتنے سال وہ امپلائمنٹ ہسٹری، کتنے گھنٹے وہ کام کرتا ہے اور کتنی اس کی سیلریز ہے، ہر امپلائی کی ہر کمپنی میں، آرگنائزیشن میں یہ ایک کمپلیٹ ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے۔ ایڈوائزری فنکشن ہے جی ایچ آر ایم کے۔ ایچ آر ایم ایڈوائزری فنکشن انکلوڈس ٹاپ مینجمنٹ ایڈوائس. One of the critical HRM functions is to advise the top management in formulating policies and procedures. ان کو ایڈوائز کرنا جنہوں نے پالیسیز اور پروسیجرز بنانے ہیں جو ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں۔ The advisory function of HRM also advise the top management on appraisal of manpower. ٹھیک ہے جی، اس میں مین پاور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی اپریزل بھی ہوگی۔ دس فنکشن آلسو انوالوز ایڈوائس ریکارڈنگ مینٹیننگ ہائی کوالٹی ہیومن ریلیشنز اینڈ امپروونگ امپلائی مورائل۔ اچھا جی، ٹاپ مینجمنٹ ایڈوائس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہر کمپنی میں ایک ایچ آر ایم ہوتا ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ اب اس نے ایک برج بننا ہوتا ہے ٹاپ مینجمنٹ کے درمیان اور جو مین پاور ہے، جو ورکرز ہیں ان کے درمیان۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ جو باسز ہوتے ہیں، جو آفیسرز ہوتے ہیں، ان کا رویہ اپنے امپلائیز کے ساتھ، سبارڈینیٹ کے ساتھ بہت ہارش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹرینڈ کو ختم کرنا ہے تاکہ وہ ان کی تعریف کر سکیں، ان کو سراہ سکیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کے ریلیشنز جو ہیں وہ ہائی کوالٹی کے ہو جائیں اور امپلائی کے مورائل کو امپروو کیا جائے۔ ڈپارٹمنٹل ہیڈ ایڈوائس انڈر دس ایچ آر ایم فنکشن. ایچ آر ایم ایڈوائزز دی ہیڈز آف ویریس ڈپارٹمنٹس آن پالیسیز ریلیٹڈ ٹو جاب ڈیزائن، جاب ڈسکرپشن، ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن، اپریزلس، ٹھیک ہے جی۔ اب ایچ آر ایم نے ایڈوائز کرنا ہے ہیڈز کو کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے لیے پالیسیز بنائیں، ہر جاب سے ریلیٹڈ اس کو ڈیزائن کریں، ڈسکرپشن دیں، کتنے بندے ان کو چاہیے، اس کی ریکریوٹمنٹ اور کون کون سے چاہیے، ان کی سلیکشن اور ان کے اپریزلس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی وٹ از دی امپورٹنس آف ایچ آر ایم. ایچ آر ایم کی امپورٹنس کیا ہے؟ دا فالوئنگ ریزنس ہائی لائٹ دی امپورٹنس آف دی ایچ آر ایم. یہ وہ ریزنس ہیں۔ سب سے پہلی بات، انڈیویجولس کو ریکگنائز کرنا اور ان کو ویلیو کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اگر عزت ہوگی امپلائیز کی تو وہ امپلائی دل سے آپ کی کمپنی کے لیے کام کرے گا اور آپ کی کمپنی فلورش کرے گی، اس کے آبجیکٹیوز اور گولز اچیو ہو جائیں گے۔ ایچ آر ایم اکنالجز ایوری امپلائیز ورتھ ود ان دی آرگنائزیشن. اس کو اکنالج کرنا چاہیے کہ آپ ہماری کمپنی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کی ورتھ کو اکنالج کریں۔ سجیسٹنگ دیٹ آرگنائزیشن ریکگنائز اینڈ ویلیو انڈیویجول کنٹریبیوشنز، اور اس کی کنٹریبیوشنز کو بھی ویلیو کیا جائے۔ پیپل برنگ آئیڈیاز. ایچ آر ایم مینیج پیپل اینڈ پیپل برنگ نیو اسکلز اینڈ آئیڈیاز ان ٹو دی آرگنائزیشن، فیول دی گروتھ فار بزنس، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس طرح سے اگر وہ مینیج کر رہے لوگوں کو، لوگ نئے اسکلز اور آئیڈیاز کے ساتھ آئیں گے جس سے آپ کی کمپنی کی گروتھ امپروو ہوگی۔ کوالٹی آف ورک لائف. کوالٹی آف ورک لائف از دا legitimate concern and that employees have a right to safe, clean and pleasant surroundings, which is one of the responsibilities of HRM. کہ لوگ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ماحول آپ ان کو دیں، سیف، کلین اور پلیزنٹ سراؤنڈنگز ہونی چاہیے۔ آپ اسکلنگ از اے لانگ ٹرم انٹرسٹ. کوالٹی آف ورک لائف کہ جو کام کرنے کی ایک لائف ہے اس کو کوالٹی دیں، ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، ان کا انوائرمنٹ بہت کمفرٹیبل ہونا چاہیے۔ اب اسکلنگ از اے لانگ ٹرم انٹرسٹ. ایچ آر ایم ریکگنائز دی نیڈ فار کنٹینیوس لرننگ، ٹھیک ہے جی۔ کہاں پہ ان کی لرننگ اور کہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، یہ ایچ آر ایم کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ ٹیلنٹس اینڈ اسکلز مسٹ بی کنٹینیولی ریفائنڈ، ٹھیک ہے، ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، ریفائن کرنے کی ضرورت ہے، ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، ان دی لانگ ٹرم انٹرسٹ آف دی آرگنائزیشن. اگر